پیپر پہلے جاری کیا گیا تھا، پیپر پیٹرن، اس کو یہاں پہ چلا رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کی طرف سے جو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں وہ پرانے پیٹرن کے مطابق 20 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں۔ ان 20 ایم سی کیوز کے مارکس بھی 20 رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر جو بقیہ سوالات تھے حصہ بے کے اندر، وہ بھی اسی طرح سے تھے کہ سوال نمبر 2 اشعار پر مشتمل تھا، جس میں 6 اشعار تھے۔ اس میں سے 2 جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ سوالات کی جوابات آپ دیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو تھا اس میں 3 اقتباسات دیے گئے تھے حسب سابق، اور ایک اقتباس کی تشریح جو ہے وہ سبق کے مصنف اور سبق کے نام کے ساتھ مانگی گئی تھی۔ اور سوال نمبر 4 کے اندر بھی یہی الف اور بے 2 حصے تھے، جس میں 3 نام جو ہے وہ دیے گئے تھے نظموں کے، اور ایک جز دیا گیا تھا نظم کا، جس میں سے جو ہے وہ 3 نظموں میں سے کسی ایک نظم کی کا مرکزی خیال اور شاعر کا مختصر تعارف تحریر کرنا تھا، یا اگر وہ نہیں آتا تو اس صورت میں جو ہے وہ ایک نظم دی گئی تھی کہ اس کے جز کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ جو ہے وہ کرنی تھی، اور اس کا عنوان بھی تحریر کرنا تھا۔ سوال نمبر 5 جو ہے اس میں حسب سابق 3 اسباق دیے گئے تھے، جس میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اور اس کے مصنف کا مختصر تعارف تحریر کرنا تھا۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر انہوں نے اختیار دیا تھا کہ سوالات کے جوابات دے دیں، اور حسب سابق یہاں پہ 4 سوالات تھے، جن میں سے 2 کے جوابات جو ہے وہ دینے تھے۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 6 تھا، جس میں مندرجہ ذیل میں سے 2 کی تعریف شعری امثال کے ساتھ بیان کرنے کو کہا گیا تھا۔ اس میں عام طور پر صنعتیں پوچھی جاتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے صنعت تکرار، صنعت تضاد، صنعت استعارہ اور تحلیل وغیرہ کے بارے میں سوالات انہوں نے پوچھا تھا۔ یا پھر اگر صنعتیں نہیں کرنی تو پھر آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ جو ہے وہ شامل نصاب غزلیات میں سے کسی 2 شعراء کے 2 اشعار تحریر کر دیں جو پرچہ سوالات میں موجود نہ ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے حسب سابق۔ اس میں بھی محاوروں سے جملہ بنانے کو کہا گیا تھا، اور اگر محاوروں سے جملہ بنانا مشکل لگتا ہے تو اس میں اصناف کی تعریف پوچھی گئی تھی، جن میں ڈرامہ، مرثیہ، غزل، افسانہ 4 میں سے کسی 2 کی تعریف مثالوں کے ساتھ کرنی ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر حصہ با مکمل ہو جاتا تھا اور حصہ جیم شروع ہو جاتا تھا، جو کہ تفصیلی جواب کے سوالات پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس کے جو نشانات تھے وہ 30 رکھے گئے تھے، اور سوال نمبر 8 میں شاعروں کے نام دیے گئے تھے، جن میں سے ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات پر تبصرہ کرنا تھا۔ اسی طرح سے سوال نمبر 9 جو کہ آخری سوال ہوا کرتا تھا، اس میں 4 نثر نگاروں کے نام دیے گئے تھے، اور ان نثر نگاروں میں سے کسی ایک نثر نگار کی طرز تحریر کی خصوصیات کو تحریر کرنا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر بورڈ نے اپنا طریقہ یا پھر اگر کسی کو یہ جو ہے نثر نگاروں کی خصوصیات نہیں لکھنی تو پھر وہ مضمون تحریر کر سکتا تھا، اور اس میں وہاں پہ انہوں نے دیا ہوا تھا کہ اپنے کالج میں منعقدہ تقریب تقسیم انعامات کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیجیے۔ تو یہاں پر آ کر جو ہے یہ پرچہ سوالات مکمل ہو جایا کرتا تھا، جو کہ 100 نمبروں پر مشتمل تھا۔ یہاں تک بات صحیح تھی، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد بورڈ نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ جیسا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ بورڈ نے اپنی پیپر کی مارکنگ اسکیم تبدیل کرتے ہوئے ایم سی کیوز کی جو مقدار پہلے اوسطاً 20% تھی اس کو 40% کر دیا، اور 20 نمبروں سے بڑھا کر 40 نمبر کر دیے، اور بقیہ جو اس میں تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ بھی جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو اناؤنس کیا۔ ان تبدیلیوں کے پیش نظر میں نے جو ہے آگے کا جو میں فارمیٹ بنا رہا ہوں وہ انہی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ اب یہ جو جدید انداز کا پرچہ بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اس جدید انداز کے پرچے کے حوالے سے میں مختصراً یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں جو سوال نمبر 1 ہوگا حسب سابق وہ ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا، جو کہ پورے نصاب میں سے 40 کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور آپ کے پاس ایک سوال دیا جائے گا، اس کی 4 آپشن ہوں گے، اس میں سے جو درست جواب ہوگا اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 2 جو ہے اس میں نصاب میں موجود غزل گو شعراء کے 6 اشعار دیے جائیں گے، جن میں سے صرف 2 اشعار کی تشریح آپ نے کرنا ہوگی، اور اس میں
اہم کون کون سے شعراء ہیں، اس میں میر تقی میر ہیں، خواجہ میر درد ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، اور اسی طرح خواجہ حیدر علی آتش ہیں اور احمد فراز ہیں۔ ان کے اشعار آپ نے خصوصی توجہ کے ساتھ تشریح کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کے اندر جو ہے وہ اقتباسات دیے جاتے ہیں۔ منتخب اسباق سے 3 اقتباسات دیے جائیں گے، جن میں سے صرف ایک اقتباس کی تشریح سیاق اور سباق سے کرنا ہوگی۔ اقتباسات کے حوالے سے جو اہم ترین اسباق ہیں، ان میں سب سے پہلا سبق قومی اتفاق ہے، اس کے بعد زبان گویا ہے، اور خطوط کا جو آپ کا باب ہے وہ اہم ہے، جس میں مختلف خطوط ہیں، اور خطوط میں بھی سب سے اہم ترین خطوط جو شمار کیے جاتے ہیں وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہیں اور علامہ اقبال کے خطوط ہیں، جن کو خطوط کے باب میں نہایت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ مشفق خواجہ کے بھی خطوط ہیں، تو ان سے آپ جو ہے وہ تیاری کر لیجئے گا، اور سیاق اور سباق کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ آپ نے تشریح کرنی ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے اس میں دیے گئے بند کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے سے کرنا ہوگی، اور اس میں اہم ترین جو نظمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، جن میں سے بند بھی آ سکتا ہے اور وہ پوری کی پوری نظم کا مرکزی خیال بھی آ سکتا ہے، جس میں شامل ہے رہ نام اللہ کا، اسی طرح داستان تیاری میں باغ کی اور مرد مسلمان۔ اسی طرح ایک اور نظم بھی ہے جو کہ آ سکتی ہے، جس کا نام ہے نوائے سروش، اور نوائے سروش کے ساتھ سائیڈ افیکٹس بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 آ جاتا ہے، جس میں دیے گئے سبق کا خلاصہ مصنف کے تعارف کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ اس میں بھی جو ہے وہ 3 اسباق آپ کو دیے جائیں گے، ان 3 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اور مصنف کا تعارف آپ نے پیش کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ نے 8 مختصر سوالات آپ کو دیے گئے ہوں گے، جن میں سے صرف 5 کے مختصر جوابات آپ نے تحریر کرنا ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہوں گے جو کتاب میں ہر سبق کے آخر کے میں جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں، اور آپ نے جب وہ سبق پڑھا ہوگا تو اساتذہ نے اس کے جوابات آپ کو زبانی یا تحریری طور پر لکھوائے ہوں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے جدید پیٹرن کے مطابق سوال نمبر 6، جو کہ آپ کے سوالیہ پرچے کا آخری سوال ہوگا، جس میں 2 سوال جو ہے وہ مرج کیے گئے ہیں، ادغام کیا گیا ہے، جو سوال نمبر 8 اور 9 ہے۔ شعراء اور نثر نگاروں کی خصوصیات آپ سے پوچھی گئی ہوتی ہیں، اس میں جس میں 4 شعراء ہوتے ہیں، 4 نثر نگار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کل تعداد 4 کی ہوگی، جن میں سے 2 شعراء ہوں گے، 2 نثر نگار ہوں گے، اور آپ نے ان چاروں میں سے کسی ایک شاعر کی یا نثر نگار کی خصوصیات تحریر کرنا ہوں گی۔ یہاں تک جو بات ابھی ہماری ہوئی ہے، اس بات کی باقاعدہ عملی مثال اب آگے آپ کے سامنے جو ہے میں پیش کروں گا۔ آپ دیکھ لیجئے عملی مثال کے تحت حصہ با کے جو مختصر کیے گئے سوالات ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ اسی ماڈل پیپر سے میں نے اس کو بنایا ہے، چنانچہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر یہاں پر موجود ہے، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئی نہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے، خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کا دوسرا شعر ہے جو کہ یہاں پر دیا گیا ہے، جس کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی اگر آپ کو اس کی تشریح آتی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ میر تقی میر کی پہلی غزل کا چوتھا شعر ہے، تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ تیسرے نمبر پہ خواجہ حیدر علی آتش کا شعر نمبر 2 ہے، زیر زمیں سے آتا ہے سو گل سو۔ تیسرے نمبر پہ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کا شعر نمبر 2 ہے، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو ضرب کف قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر آپ کے پاس آیا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کا چوتھا شعر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ہے، آغاز کو کون پوچھتا ہے انجام اچھا ہو آدمی کا، یہ داغ دہلوی کا شعر ہے جو کہ آپ سے دیے گئے ماڈل پیپر میں پوچھا گیا تھا۔ اور اس کے بعد آخری شعر جو ہے وہ احمد فراز کا ہے،
جو کہ موجودہ دور کے ہی شاعر سمجھے جاتے ہیں. کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے، وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا. یہاں آپ کے پاس 6 اشعار ہیں. ان 6 اشعار میں سے کسی 2 اشعار کی تشریح آپ نے جو ہے وہ کرنی ہوگی، اور پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ کون کون سے غزل گو شعراء آپ کے لیے اہم ہیں. اس کے بعد آ جائے گا سوال نمبر 3، جو کہ 2 چیزیں اس میں آپ سے پوچھی جائیں گی. پہلے نمبر پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ منتخب کردہ اقتباس کے مصنف اور سبق کا نام تحریر کیجئے. تو آپ نے سب سے پہلے جو بھی اقتباس ان 3 میں سے منتخب کرنا ہے اس کے مصنف کا نام تحریر کرنا ہے اور ساتھ میں سبق کا نام تحریر کرنا ہے. چنانچہ حوالہ مصنف اور حوالہ سبق 2 ہیڈنگز آپ نے لکھنی ہوں گی، اور جب یہ سوال آپ حل کریں گے تو آپ نے اس سوال کے حل کرنے میں سب سے اوپر ہیڈنگ لکھنی ہوگی سبق کے نام کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کی سب ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے مصنف کا نام اور سبق کا نام تحریر کرنا ہوگا. اور جو بے میں آپ سے پوچھی گئی چیز ہے وہ ہے کہ اقتباس کی تشریح. تو اقتباس کی تشریح جو آپ کریں گے تو اس میں آپ نے سیاق اور سباق کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا بات کی گئی تھی. اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان اقتباسات میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہوگی. اس کے بعد آپ کا آ جائے گا سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 جو ہے اس میں بھی الف اور بے کر کے آپ سے 2 قسم کی چیزیں پوچھی گئی ہیں، جس میں نظم کے شاعر کا تعارف آپ سے پوچھا گیا ہے اور اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال آپ سے پوچھا گیا. یہاں پہ 3 نام موجود ہیں اور یہ 3 نام وہی ہیں جو بورڈ کی طرف سے جاری کیے گئے ماڈل پیپر میں موجود تھے. اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو یا کے ساتھ آپ کو ایک بند دیا گیا ہے اور اس بند کی تشریح آپ سے مانگی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بند یا جز کے شاعر کا نام اور نظم کا نام بھی پوچھا گیا ہے. نظم کے جو اشعار یہاں پر موجود ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کو آپ سن لیجئے. تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آپ تو گوہر سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلتر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. اس جز کی آپ نے تشریح کرنی ہوگی. اگر اس جز کی تشریح آپ نے نہیں کرنی تو آپ پہلے والے حصے یعنی یا سے پہلے والے حصے میں جا سکتے ہیں، جہاں پر آپ کے پاس 3 نظموں کے عناوین موجود ہیں. کسی ایک عنوان کی نظم کی کو لیں اور اس کا مرکزی خیال شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کر دیجئے. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا سوال نمبر 5، جس میں آپ سے جو ہے وہ سبق کا خلاصہ اور سبق کے مصنف کا مختصر تعارف پوچھا جائے گا. اور ماڈل پیپر میں آپ کے پاس 3 اسباق دیے گئے تھے: بابا نور، بیگم کی بلی، خواہ کی لڑائی. اس میں سے کسی ایک سبق کو لیجئے، مصنف کا تعارف تحریر کیجئے پہلی ہیڈنگ میں، دوسری ہیڈنگ میں آپ نے اس سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے، اور یا کے بعد آپ جو ہے وہ آپ کے پاس سوالات ہوں گے 8 سوالات. ان 8 سوالات میں سے 5 کے جوابات آپ نے دینے ہیں. یہاں پہ بدقسمتی سے میں اس کو ایڈٹ نہیں کر سکا، 4 کو 8 نہیں کر سکا، لیکن آپ یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ 8 سوالات ہی موجود ہوں گے، جس میں سے 5 کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہوں گے. اس کے بعد پھر حصہ جیم آپ کا شروع ہو جائے گا، اور حصہ جیم جو ہے یہ مشتمل ہوگا 40 سوالات اپنا 20 نمبروں پر. یہاں پہ 30 لکھا ہوا ہے، یہ پرانے پیٹرن کے مطابق ہے، اور میں نے کیونکہ کاپی پیسٹ کیا تھا اس لیے یہاں پہ ایڈٹ ہونے سے یہ رہ گیا. تو آپ نے جو ہے کسی ایک کے اوپر، یہاں پہ 4 کے بجائے آپ کے سامنے موجود ہیں 8 نام، 4 نثر نگاروں کے، 4 شعراء کے. ٹھیک ہے، آپ نے ان میں سے کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ اپنا مضمون تحریر کرنا ہوگا، جس میں ان کے شاعرانہ خصوصیات یا نثر نگاری کی خصوصیات تحریر کرنی ہوں گی. اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس مضمون کا انتخاب موجود ہوگا کہ آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے آپ کو 3 عناوین یہاں پہ دیے ہیں. مضمون لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا جو مضمون ہے وہ 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل ہو. الفاظ کی گنتی پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک لائن میں آپ لکھ کر دیکھیں اس لائن میں کتنے الفاظ آ رہے ہیں، پھر ایک صفحے کی لائن کو شمار کر لیں،
پھر جتنی لائنیں آپ نے شمار کی ہیں اس ایک لائن کے الفاظ کو اس سے ضرب دے دیں، آپ کے پاس ایک صفحے پہ موجود الفاظ کی مقدار کا ایک تناسب آ جائے گا، ایک مقدار آ جائے گی۔ تو آپ اسی حساب سے لائنوں میں اپنا اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے صفحات لکھنے ہیں، ایک صفحے پہ لکھنا ہے، 2 صفحے پہ لکھنا ہے، یا 1.5 صفحے پہ لکھنا ہے، یا 2.5 صفحے پر۔ تو 150 سے 200 الفاظ کے درمیان آپ کا مضمون ہونا چاہیے۔ مضمون کے حوالے سے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، اور ان میں سے ہر ایک سوال کے حل کے حوالے سے میں جلد ہی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ یقیناً نئے پیٹرن کے مطابق جتنے سوال یہاں پر آئے ہیں ان سوالات میں سے ہر ایک سوال کے حل کے لیے میں جلد ہی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں گا۔ یہ باقاعدہ ایک سیریز ہے جو سیریز ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ نئی کتاب کے نئے پیٹرن اور تبدیل شدہ پیٹرن کے مطابق طلباء کو صحیح طور پر سوالیہ پرچہ حل کرنا آ جائے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مؤثر ہوگی۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بہتر طور پر جلدی پہنچ سکیں اور آپ امتحان کی تیاری بہتر طور پر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔